جب ان کو تکلیف مصیبت یا پریشانی آتی ہے بندے مومن کو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو وہ اس طرح سے اس پر رد عمل دیتا ہے جس طرح رد عمل دینا ایک بندے مومن کے شایان شان ہوتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس سے اس کو تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے، کسی غم اور پریشانی کا مقابلہ کرنے میں قوت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اسے مزید چیز اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اس کو اجر بھی، اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو گویا تکلیف اور مصیبت کے وقت اگر ہم کسی بھی لیول پر جا کر ایمان والا عمل نہیں کرتے جو ایک بندے مومن کو کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو ہماری زندگی خوشگوار کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے جہاں پر بھی خرابی جب واقع ہوتی ہے ہماری خوشگوار زندگی میں، وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، ہم اس کو ویسے نہ گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلا اس کے لیے کیا عمل ہے کہ صبر کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت اور پریشانی آئے اسے اس طرح سے گزارے، اس پر صبر کرے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ جو بندہ ایسا کرے گا اس کی زندگی خوشگوار ہے، اس کی زندگی بہترین ہے۔ اور جو بندہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اویلا کرتا رہ جائے گا، روتا رہ جائے گا، اور پریشانیاں سب لوگوں کو بتاتا رہ جائے گا کہ میرے ساتھ ایسے اور ایسے ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، جب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی تکلیف آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کا سامنا کیا ہے۔ اور یہی صبر اور تحمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی کس قدر عمدہ اور کس قدر پیاری تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی غم کی خبر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں، جس طرح ایک بندے مومن کو کرنا چاہیے۔ اور ایمان میں جب خلل واقع ہو جاتا ہے تو انسان کبھی بھی اس مصیبت اور تکلیف کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتا جس طرح سے کرنے سے اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم آپ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کی جان نکل رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں فوت ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے جو ایک بندہ مومن کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں رو رہی ہیں، ان العین لتدمع والقلب يحزن، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمگین ہو گیا ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا یا الا ما يرضى به ربنا، کہ ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے۔ یعنی یہ جو دوسرا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ایک بندہ مومن کا، ایمان والے کا جو نتیجہ ہے کسی غم کے اوپر رد عمل دینے کا، وہ یہ ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ بالکل، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غمگین رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، یا کسی سے پھر شکوہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کسی سے پھر اس حوالے سے بات کی؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور جو بندہ ایسا کر لیتا ہے، جو بندہ ایسا کر لیتا ہے، وہ بالکل بہترین جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، کہ غم پر وہی رد عمل دینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی کی پھر آگے دلیل شیخ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ بندے مومن کے معاملے کی بڑا ہی تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر پر اور بلائی پر، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے، وان اصابتہ ضراء، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے، ولیس ذلک لأحد الا مؤمن، اور یہ کیفیت صرف ایک ایمان والے بندے کی ہی ہو سکتی ہے، بندے مومن کی ہی یہ چیز ہو، یہ جو کیفیت ہے وہ ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔